ہماری اس محفل کا نام کیا ہے؟ صحیح العقیدہ کانفرنس۔ اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو بتانا سمجھانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ہی بخت لگے گا۔ عقیدے کے اندر اگر گڑبڑ ہے، اگر عقیدے میں کوئی خرابی ہے، بیماری ہے، تو آپ جتنے مرضی عمل کرتے جائیں گے عمل سارے برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بلڈنگ کا بنیاد ہی کچی ہو، اوپر آپ جتنے مرضی رنگ روغن کرتے جائیں اس بلڈنگ کا کوئی اعتبار نہیں، کسی وقت بھی دھڑم کر کے گر سکتی ہے۔ کیوں؟ بنیاد کچی ہے۔ تو بنیاد پکی ہونی چاہیے۔ تمام اعمال اور ایمانیات کی بنیاد ہے صحیح عقیدہ۔ عقیدہ درست ہے تو پھر آپ اعمال کریں، آپ نمازیں پڑھیں، حج کریں، عمرہ کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، تلاوت کلام مجید کریں، عقیدہ ٹھیک ہو، انشاءاللہ آپ کی عبادتوں کا مل پڑ جائے گا۔ اگر عقیدہ خراب ہوا تو یاد رکھیں اللہ کو آپ کی میری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر خراب عقیدے والے کے لیے بخشش کی گنجائش ہوتی عبادتوں کے زور پر تو پھر پہلے جنت میں شیطان جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ عبادتوں کے ٹرک ہیں اس کے پاس۔ سمجھ آ گئی نا؟ عبادتوں کے ڈھیر لگے ہوئے پڑے اس کے پاس، عبادت کی کوئی کمی نہیں۔ میں کہتا ہوں آج بھی اس کو اللہ کا آرڈر آئے نا کہ چل عبادت کر، وہ بوری بسترا جلی بسترا اٹھائے گا، اگلے پنڈ اگلے پنڈ اگلے پنڈ اگلا شہر اگلی کالونی اگلا پنڈ اینڈ میں رائیونڈ سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ لیکن اسے کہا جائے کہ تو اللہ کے پیارے کا ادب کر، اللہ کے پیارے کی تعظیم کر، تو اللہ کے پیارے کا ادب اور تعظیم کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بس اللہ کو ماننا اور کسی کو ماننا نہیں ہے۔ تو عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، پھر عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ عبادتوں میں کمی رہ جائے، عقیدہ ٹھیک ہو، بخشش ممکن ہے۔ عبادتوں کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ساری عبادتیں اللہ برباد کر دے گا۔ عبادتیں اسی کی قبول ہے جس کا عقیدہ اور ایمان کا قبلہ درست ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں، برتن اگر میلا ہے، اندر گند لگا ہوا ہے، کوئی اس میں دودھ ڈالے گا؟ جو نہیں بول رہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ خیال ہے بھائی، جو نہیں بول رہے وہ گندا میل کچیل والا برتن شاید دودھ والی دکان پر لے کر جاتے ہوں کہ دودھ ڈال دے، ایسا کرتے ہیں؟ نہیں نا، سب سمجھتے ہیں نا کہ اگر برتن میں گند موجود ہو تو دودھ نہیں ڈالا جاتا، اگر ڈالیں گے تو دودھ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے برتن کی صفائی، پہلے گند نکالنا ہوگا، کچی مارنی ہوگی، صفائی کرنی، پہلے گند نکالیں گے پھر اس میں دودھ ڈالیں گے، پھر آپ دہی بنائیں تو دہی بنے گا، چائے بنائیں تو چائے بنے گی۔ آپ کوئی اور چیز بنانا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے، کیوں؟ آپ نے پہلے برتن کو صاف رکھا ہے، دودھ کی ضمانت ہے، برتن صاف ہے، دودھ خراب نہیں ہونے لگا۔ تو پتہ چلا برتن خراب ہوگا تو دودھ بھی خراب ہو جائے گا، برتن ٹھیک ہوگا تو دودھ ٹھیک رہے گا۔ اگر اندر عقیدے والا برتن صاف ہے تو آپ کی عبادتوں کا نور درست رہے گا، برباد نہیں ہوگا۔ اگر اندر عقیدے والا قبلہ کعبہ برباد ہوا پڑا ہے، لاکھ حجیں کیے جاؤ، ساری حجیں عبادتیں برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ اثر کا برتن میلا ہے۔ عقیدہ یہ ہو کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ عقیدہ یہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کسی ذرے چیز کے مالک نہیں ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ ایک ذرے کا مالک و مختار نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہو ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے، ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں؟ عقیدے کا قبلہ درست ہے، عقیدے کا قبلہ درست نہیں ہے۔ اس مثال کو قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ،
دو چیزوں کا ذکر ہوا. پس جو طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے. پہلے ایمان کا ذکر ہوا یا پہلے طاغوت کے انکار کا ذکر ہوا؟ بولیں پہلے کیا ہے؟ طاغوت کا انکار. ایمان بعد میں، طاغوت کا انکار پہلے. دوبارہ سنیے پھر. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ پس جو طاغوت کا انکار پہلے کرے سچے رب پر ایمان بعد میں لائے، وہ کیسا شخص ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ اس بندے نے بڑی مضبوط گرہ کو پکڑ لیا ہے. طاغوت کا انکار پہلے، سچے رب پر ایمان بعد میں. کیوں؟ اندر طاغوت بیٹھا ہے، اندر شیطان بیٹھا ہے، اندر شرک بیٹھا ہے، اندر کفر موجود ہے، اندر بدعت موجود ہے، اندر گمراہی موجود ہے، اندر بددینی موجود ہے. آپ ایمان کا دعویٰ کرتے رہے سب برباد ہے. ایمان تب قبول ہوگا جب پہلے اندر کا برتن صاف ہو. نہ صحابہ کی عداوت ہو، نہ اہل بیت کی عداوت ہو، نہ یا رسول اللہ کے نعرے سے طبیعت بگڑتی ہو. اگر یا رسول اللہ کے نعرے سے طبیعت بگڑتی ہے، کوئی بندہ نبی پاک کا ادب کرتا ہے، نام آئے سرکار کا چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے، چوما اس نے، درود اس نے پڑا، گرمی آپ کو چڑھ رہی ہے تو آپ کا برتن اندر کا میلا ہوا پڑا ہے. نبی کے نام کی عزت کر رہا ہے، آقا کا نام چوم رہا ہے. نام چومنے والا امتی، چوما سرکار کا نام، چومنے والا غلام، چوما آقا کا نام. تکلیف تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ میلاد منایا امتی نے، ذکر کیا لجپال کا، اپنے آقا کا میلاد منایا، غلام نے منایا. اپنے آقا کے آنے کی خوشی کی، غلام نے خوشی کی ہے. تجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تجھے تکلیف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے اندر کوئی گند موجود ہے، برائی والا، عقیدے والا، بدعقیدگی والا. اس لیے اندر سے میل نکال، محبت رسول کا چراغ اندر جلا، پھر عبادت کا نور اوپر چڑھا، پھر اللہ تیری عبادتیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. پھر اللہ عبادتوں کا صلہ عطا فرمائے گا. توجہ ہے؟ تو بولیے سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. فرمایا قیامت والا دن آئے گا، کئی چہرے چمکتے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ کئی چہرے. وتسود وجوہ کئی بوتھیاں، کئی بوتھیاں کالیاں ہونگی. کئی چہرے تے کئی بوتھیاں. جڑی کالی بوتھی ہوئی نا، کئی چہرے اور کئی شکلیں کالی ہوں گی. کئی لوگ نا پٹی پڑھاتے ہیں ہمارے مومن مسلمان بھائیوں کو، کہتے ہیں میرے بھائیو سارے ٹھیک ہیں، میرے بھائیو ایک ہو جاؤ سب ٹھیک ہیں. اچھا سب ٹھیک ہے تو پھر آ جائے نا ادھر، اسی بھی تو ٹھیک ہے نا، آ جائے ادھر. ادھر نہیں آتا اور کہتا کہ بھائیو سب ٹھیک ہیں. پتا چلا دو نمبری کر رہے، منافقت کر رہے. اگر سب ٹھیک ہے تو آ جا، پڑھ تو بھی جمعہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ یہ بولی پہچانے منافق کی. میرے بھائیو سب ٹھیک ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور سارے ٹھیک ہیں جی، سارے ٹھیک ہیں. انصاف کریں. قرآن کی آیت آپ کے سامنے. قیامت والے دن کئی چہرے، کئی بوتھیاں. اگر سارے ٹھیک ہیں یا سارے چمکیں یا سارے کالے ہوں، اگر سارے ٹھیک ہیں، سارے حق پر ہیں، سارے سچے ہیں، تو حشر بھی ایک جیسا ہوتا، کیونکہ سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں. تو سب کا حشر ایک ہوتا. قیامت والے دن کئیوں کا دیوا بجھ جائے گا، کئی چمکتے ہوں گے. تو پتا چلا جن کا دیا چمکے گا، جن کا چہرہ چمکے گا وہی سچے ہیں، جن کی بتھی سیاہ ہوگی وہ سچے نہیں. پتا چلا سارے حق پہ نہیں ہوتے، سارے سچے نہیں ہوتے. سچے وہی ہیں جن کا عقیدہ نبی پاک کے پیارے صحابہ سے ملتا ہوگا. جو صحابہ کو مانے نا وہ کہاں بڑے میں کا سچا ہوا. سمجھ آ گئی نا؟ جو صحابہ کو مانتا ہی نہیں، ان کا ادب ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں، کوئی تعظیم نہیں کرتا، ادب نہیں، احترام نہیں، جب ماننا ہی نہیں
تو ان کی یادیں کیسے منائے گا؟ تو جو صحابہ کو مانتا نہیں اس کا عقیدہ سچا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا تمہیں سیدھا راہ تب ملے گا جب ایسے ایمان لاؤ گے جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں. اونچی بات ہے. ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے جی؟ دوبارہ پھر آئیں. قیامت والے دن کچھ چہرے کچھ بوتیاں. شرم تو نہیں آ رہی بوتھی کہنے میں؟ دھڑلے سے کہیں کچھ بوتیاں. کون ہوں گی؟ کالی بولے. بوتیاں کیا ہوں گی؟ اور چہرے آئے چہرے اللہ اکبر. سارے سچے نہیں. سارے سچے ہوتے سارے چمکتے. کون ہیں جن کے چہرے چمکیں گے؟ اللہ. یہ سمجھنا ضروری ہے. میں اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر نہیں بیان کرتا. تفسیر ابن کثیر اٹھائیے, دیگر تفسیریں اٹھائیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس حبر امت رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عبداللہ بن عباس, آپ نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے ارشاد فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ یوم تبیض وجوہ اہل السنہ, قیامت والا دن آئے گا سنیوں کے چہرے چمکتے دھمکتے ہوں گے. جزاک اللہ. کن کے چہرے چمکیں گے؟ اونچا بولے یار. اہل سنت کے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سب صحابیات بھی. اچھا بھائی, تھوڑے ٹائم میں کچھ زیادہ باتیں سنا کر آپ کو سوالات کا موقع بھی دینا چاہتا ہوں. کتنے بجے ختم کرنی ہے؟ کھلا ٹائم. پھر بولیں سبحان اللہ. انشاءاللہ اساں منکراں دے کڈ وٹ دینے ہیں انشاءاللہ. میں نے کسی کا نام لیا, جس کو صبح تکلیف ہوگی خود پہچان جائے منکر وہی ہے. اساں انشاءاللہ بے ایماناں دے کڈ وٹ دینے ہیں. کدے وٹ؟ کسی کا نام لیا بس جیدہ جنوں صبح تکلیف ہوئے نا آئے سمجھ لینا آئی بے ایمان ہے. انہوں راتی وٹ پہ گیا, ہوں ہولی ہولی سیدھا کردہ پھر. بولیں سبحان اللہ. کن کے چہرے چمکیں گے؟ اہل سنت کے. کن کے؟ سنیوں کے. کن کے؟ ہاں پھر بولیں کن کے؟ سنیوں کے. فخر سے کہا کریں الحمدللہ ہم سنی مسلمان. کون ہے؟ ہم وہ نہیں نام ہے سنی, نام ہے دنی, نام ہے علمی کتابی فلانا ڈمکانا, نہیں, ہم سنی ہیں. ہم کون ہیں؟ اوہ مامیاں, جب تو کہتا ہے کہ نام ہے سنی, نام ہے بابی, نام ہے فلانا ڈمکانا, جب تو کہتا ہے تو پھر تو اپنی ویب سائٹ پہ کیوں لکھتا ہے کہ اہل سنت.com. سجا خبر نام لکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی وہ رافضیوں کے مقابلے میں ہم سنی ہیں. آپ تو جو سنی بناتا ہوں. یاد رکھیں مارکیٹ میں مال اصلی بھی ہوتا ہے اور نقلی بھی ہوتا ہے. اصلی اور نقلی کا فرق نشانیوں سے ہوتا ہے. کس چیز سے ہوتا ہے فرق؟ نشانیوں سے. کمپنی اپنی چیز بناتی ہے نا, مہر لگا دیتی ہے, نشانی لگا دیتی ہے. خریدار سے کمپنی کہتی ہے یہ نشانی یاد رکھنا, جو ہمارا مال ہوگا یہ نشانی ہوگی, جو 2 نمبر ہوگا اس کی نشانی کوئی اور ہوگی. تو پتہ چلا کھارا اور کھوٹے کا فرق نشانیوں سے ہوتا ہے, سچے اور جھوٹے کا فرق نشانیوں سے ہوتا ہے. ہم سنی ہیں الحمدللہ, اور ہم ہی سنی ہیں. کیا ہیں؟ ہم سنی ہیں اور ہم ہی سنی ہیں. جو قبضہ گروپ ہوتا ہے نا وہ لفظوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. نام نہیں لے رہا میں, شوق نہیں نام لینے کا, ویسے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں, پاکوں کا نام لیا جائے. توجہ سے. ہم سنی ہیں اور ہم ہی سنی ہیں. جو منافق ہوتا ہے نا وہ لفظوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ ہمیں آ کر کہیں گے جی ہم بھی سنی ہیں, ہم بھی سنی ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں؟
تو پھر قبضہ گروپ کون ہوا؟ وہ بھی بول کر بتانا چاہتا ہے کہ سنی تو تم ہی ہو، لیکن ہم بھی ورنہ گھسنا چاہتے ہیں، کوئی جگہ شگہ دے دو، ہم کہتے ہیں ہم ہی سنی۔ اچھا، سنی اور غیر سنی کا امتیاز اور فرق بھی نشانیوں سے ہوگا۔ نشانی بھی آئے جن کو کہا جاتا ہے کربلا کا عینی شاہد، یا دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کربلا کا بیمار، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا سنیوں کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا علامت اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، سنیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں کس دھڑے کی مسجدیں ہیں جہاں سے آواز آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت؟ یہ کون ہے جن کی مسجد سے یہ آواز آتی ہے؟ ہم سنی ہیں۔ کون ہے جن کی مسجدوں کے سپیکروں کے سے صدا بلند ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام؟ یہ صدا کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سے یہ صدا آتی ہے وہی سنی ہے۔ جہاں سے بدعت کی صدا ہوتی ہے کہ اس وقت پڑھا تو بدعت، یہ والا پڑھا تو بدعت، تو سمجھ لیں درود کو بدعت کرنے قرار دینے والے کوئی اور ہیں، درود و سلام کے گجرے تحفے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے والے اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھانے سے پہلے درود ہم پڑھیں، کھانے کے بعد درود، دعا کے شروع میں درود، دعا کے بعد درود، دعا کے اندر بھی درود، نماز کے اندر بھی درود، اذان سے پہلے درود، اذان کے بعد درود، اور تو اور چلو جاؤ مدینہ شریف، اللہ جانا نصیب فرمائے، دکاندار ریٹ زیادہ لگائے تو آگے سے گاہک کہتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ لو جی کپڑا بیچتے وقت بھی درود ہم پڑھیں، ریٹ زیادہ لگ رہا ہو تو بھی درود ہم پڑھیں، چوک درس دینے لگے، گھر میں درس دینے لگے، کھانا کھانے لگے، یا کسی سے ملنے لگے، یا مجلس کو برخاست کرنے لگے تو درود و سلام ہم پڑھیں، جمعہ پڑھنے کے بعد درود ہم پڑھیں، محفل میلاد کے بعد درود ہم پڑھیں، صوم کے ختم کے بعد درود ہم پڑھیں، چیلم کے بعد درود ہم پڑھیں، جگہ جگہ پر موقع تلاش کر کر کے درود و سلام پڑھنے والے ہم سنی ہیں، اور درود و سلام کو شرک بدعت کرنے والے سنی نہیں ڈبل سنی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ سنی وہ ہے جو درود و سلام کی کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو مان کیا کہ اپنے عقیدے پر ہم سنی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سنیوں عقیدہ تمہارا ہی سچا جی۔ ہمارے عقیدے کے اندر کوئی عیب دکھائیں، اللہ کی بارگاہ کے ادب کرنے والے ہم الحمدللہ۔ باقی دھڑے کے لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ پاک ہے، لیکن کہتے ہیں جی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ سے رب کو پاک مانا تو سنیوں نے۔ وہ کہتے ہیں ہاں رب ہے، پاک تو ہے، لیکن وعدے بھی توڑ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رب وعدے کی خلاف ورزی کرتا، رب جھوٹ بولتا، رب کے لیے جھوٹ ممکن، وعدہ خلافی ممکن، بلکہ جو ممکن سمجھے۔ ہمارے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے تن کر فتویٰ ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے جھوٹ کو ممکن سمجھنے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے وعدہ خلافی کو ممکن سمجھنے والا پرلے درجے کا کافر بے ایمان ہے۔ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اللہ کو بھی مانا ہے، صحیح معنی میں تو سنیوں نے مانا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں کنہوں نے مانا؟ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، نام پڑھیں، کیا نام ہے؟ صراط۔ اچھا، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھنا بھئی ان کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔
ہماری صراط مستقیم یہ ہے اللہ کا قرآن. سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ جو بوری بسترے والے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی صراط مستقیم. شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم کتاب صفحہ نمبر 205. ذرا سنیے گا اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے. یہ جس کا دل کرے آ کر پڑھ لے، صفحہ نمبر 204 اور 205 پر یہ عبارت موجود ہے. سنا دوں، سمجھیں گے؟ اگر آپ کو لگے کہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی اور توہین ہے تو اس ٹولے سے پناہ مانگیں گے رب کی. سنا دوں؟ چلیں پھر تیار ہو جائیں. اب جس کے من میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو سر عام دل جلا کے رکھ دیا. شاہ اسماعیل لکھتا ہے صفحہ نمبر 204 ورقے دپاسا سجا، کہتا ہے کہ بعض اوقات بعض فرما بردار بندے، بعض اوقات بعض فرما بردار بندے اپنے عقل اور تدبیر کی مداخلت کے سبب اپنے مولا کے دربار میں وجاہت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی عزت حاصل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کئی بندے ہیں جو اپنی عقل اور اپنی تدبیر کو دخل دے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ وجاہت، عزت حاصل کر لیتے ہیں. آگے کہتا ہے کہ لیکن اس وجاہت کا حاصل کرنا اسی صورت میں متصور ہے کہ بندہ اپنے مولا سے بڑھ کر عقل مند ہو. جی دیکھو جی، قبلہ لکھا ہے کہ بندہ اپنے مولا سے بڑھ کر عقل مند ہو. لو جی لے لو پتہ، بندے معاذ اللہ رب سے زیادہ عقل مند. توبہ معاذ اللہ، یہ کفریہ عبارت ہے، کفریہ عقیدہ ہے. آگے بندہ اپنی عقل اور تدبیر کا دخل دے کر اللہ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے. کب؟ کہتا ہے یہ تب متصور ہے جب کہ بندہ اپنے مولا سے بڑھ کر عقل مند ہو. پس آگے دیکھنا، یہ جہالت کا مرقع ہے یہ کتاب، دیکھنا آگے. کہتے ہیں پس مولا کسی چیز کا امر فرماتا ہے، یعنی اللہ کسی چیز کا آرڈر دیتا ہے، اور یہ خیر خواہ بندہ، صدقے جاواں تیرے تو اللہ دے خیر خواہ بنے کرے ہیں، اور یہ خیر خواہ بندہ اپنی ہوشیاری کے سبب جانتا ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں مولا کے کارخانوں میں سے کوئی کارخانہ برباد ہو جائے گا. یعنی کہ بندہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے جانتا بھی اللہ دا آرڈر مان لیا نا، اللہ کا حکم مان لیا تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا، اللہ کا کارخانہ بند ہو جائے گا کوئی. توبہ معاذ اللہ. یہ دیکھنا، اور یہ خیر خواہ بندہ اپنی ہوشیاری کے سبب جانتا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل میں مولا کے کارخانوں میں سے کوئی کارخانہ برباد ہو جائے گا. بس اگر یہ غلام اس وقت میں بھی تعمیل فرمائش پر اکتفا کرے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کو کافی سمجھے، اکتفا کرے، اور اپنی عقل اور سمجھ کو دخل نہ دے، تو بے شک ملامت اور عتاب سے وہ بالکل بری اور معذور ہے. اور اگر اپنے عقل اور فہم کے مطابق کسی قدر مداخلت کرے اور اس مداخلت کے سبب سے کوئی معاملات مولا سے خراب نہ ہو. لو جی اللہ دے معاملات نو خراب ہونے تو بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. کوئی معاملات مولا سے خراب نہ ہو، پس اگرچہ شرعن عتاب اور ملامت کا محل ہوگا، لیکن اب یہ دیکھنا لیکن کے بعد، لیکن اصلاح معاملات مولا میں، اصلاح معاملات مولا میں، اللہ کے معاملات کی اصلاح، سبحان اللہ، اصلاح معاملات مولا میں کوشش کرنے کے سبب جو خیر خواہی کی علامت ہے، اپنے مولا کے حضور میں ایک قسم کی وجاہت حاصل کر لے گا. لو جی یہ ٹولہ وہ ہے جن کو اللہ کی اصلاح کی فکر پڑی ہے. جی یا دیکھو، اصلاح معاملات مولا،
اگر بندہ اصلاح نہیں کرے گا، بندہ اپنی عقل استعمال نہیں کرے گا تو اللہ کے کارخانے بند ہو جائیں گے، تباہی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ اصلاح بندہ اللہ کے معاملات کی تب کر سکتا ہے جب اللہ سے زیادہ عقل مند ہو، مولا سے بڑھ کر عقل مند ہو۔ اب بتائیے یہ کلمہ کفر ہے کہ نہیں؟ بولیے یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کوئی شخص اللہ کی شان اور عظمت کے جوڑ اور مقابلے کا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ہمیں توحید کا درس دیتے ہو بے ایمانو، اپنی توحید تو دیکھو کتنی کچی ہے۔ تمہیں سورہ اخلاص اب نہیں یاد آئی؟ اب بھول گئے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اللہ کے جوڑ کا، اللہ کے برابری کا ہو سکتا نہیں۔ ساری کائنات اکٹھی کر لو، نبی پاک کے جوڑ کا کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تو پھر بھی مصطفیٰ کا رب ہے۔ جب مصطفیٰ کا جوڑ نہیں تو رب کا جوڑ، رب کا مقابلہ، رب کا کوئی ہمسر ہو سکتا نہیں۔ تو پتا چلا اللہ کی شان کو بھی سمجھا ہے تو الحمدللہ سنی مسلمانوں نے سمجھا ہے۔ عقیدہ اہل سنت، 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 علماء اہل سنت۔ آپ سارے زندہ باد، حضور کا ہر غلام زندہ باد۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے جی سب کو۔ اچھا، یہ تو ہے ایک یہ دھڑا اور ایک بستر بوریوں والا دھڑا، دونوں کا ہیڈ بزرگ اسماعیل دہلوی، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ۔ اس مولوی صاحب کی ایک کتاب ہے ملتان، یہ جہاں کتب خانے نہیں باہر روڈ کے اوپر، یہ ادھر چلے جائیں، بورڈ گیٹ چلے جائیں، باہر جو کتب خانے بنے وہاں ایک کتب خانہ ہے فاروقی، آپ دیکھیں گے۔ اس فاروقی کتب خانے والوں نے اس مولوی صاحب کا ایک رسالہ جس کا نام ہے یک روزہ شائع کیا۔ اس کے اندر مولوی صاحب لکھتے ہیں جی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دلیل کیا دی؟ یہ مولوی صاحب کیا دلیل دی؟ کہتے ہیں دیکھو نا، بندے کی مرضی، جب دل کرے جھوٹ بول لے، یہ بندے کی پاور ہے، جب چاہے جھوٹ بول سکتا ہے۔ کہتے ہیں بندہ جب چاہے بول لے اور رب جھوٹ نہ بولے تو بندے کی طاقت بڑھ گئی، اس لیے کہتا ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، جیسے بندہ بول سکتا ہے ایسے اللہ بھی۔ توبہ معاذ اللہ، میں کہتا ہوں بھائی مانو، بندہ تو زہر بھی پی سکتا ہے، بندہ تو خودکشی بھی کر سکتا ہے، تو بندہ تو بدکاریاں بھی کرتا کراتا ہے، اب اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ بندے کی طاقت بڑھ گئی۔ بھائی مانو کو اللہ کی شان اور عظمت کی سمجھ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت ہمیں سمجھائی ہے تو بریلی کے شہنشاہ نے سمجھائی ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ توجہ ہے؟ اب ذرا بولیے، اللہ کو اس کی تمام عظمتوں اور شانوں کے تقاضوں کے عین مطابق مانا ہے تو کنہوں نے؟ کنہوں نے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ اب رافضیوں کی طرف اگر جائیں تو کہتے ہیں جی اللہ، نبی پاک کی معراج ہے اللہ کو دیکھنا، اور اللہ کی معراج ہے کہ اللہ حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے کے اوپر آ کر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے۔ ٹھیک، دیکھیں جی ریکارڈ پر یہ جملے موجود ہیں تقریروں میں۔ پھر کہتے ہیں جی ساری کائنات کا رب اللہ، ساری کائنات کا خالق اللہ، اور اللہ کا خالق اور رب حضرت علی۔ ہاں جی سنی کہ نہیں یہ باتیں؟ ہیں جی علی خالق اللہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو ان کو رب کی عظمت سمجھ آئی؟ نہ اینا نوائی نہ اینا نوائی، رب کی عظمت بھی ان کو سمجھ آئی۔ الحمدللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے مان سے کہا کریں ہم سنی ہیں، ہمارے اندر کوئی کان نہیں ہے، ہم کسی کے کانے نہیں ہیں، ہمارے عقیدے پر کوئی بندہ جرت کے ساتھ، لیکن شرط ہے کہ دیانتدار ہو،
झूठ बोल कर नहीं, सच बोल कर कोई बंदा हमारे अकीदे पर उंगली रख कर दिखाए। जो भी आपके अकीदे के खिलाफ बोलता है वो झूठ का सहारा लेता है। जी बिल्कुल, इबारतें तोड़ मरोड़ के गलत बनाकर पेश करेंगे। सच बोलकर कोई बंदा इंशाअल्लाह सुन्नियों का मुकाबला ना कर सकता है ना कर सकेगा। अल्लाह की बारगाह के अदब करने वाले हम, नबी पाक की बारगाह के अदब करने वाले, सारे नबियों के गुलाम, साहबा के गुलाम, आल के गुलाम, हजरत अबू बकर के गुलाम, हजरत उमर के गुलाम, हजरत उस्मान गनी के गुलाम, हजरत मौला अली के गुलाम, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के गुलाम, हजरत अमीर मुआविया के गुलाम, हजरत गौस आजम के गुलाम, हजरत टाटा साहब के गुलाम, पीर मेहर अली के गुलाम, अल्लाह हजरत के गुलाम, रसाली ज़मा के गुलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह हर अल्लाह के मकबूल बंदे का अदब करने वाला, एहतराम करने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं सुन्नी रहें, सुन्नी रहने में खैर। अब सब के अदब करने वाले होंगे। सुन्नियों से हटेंगे, खब्बे सजे जाएंगे, या उनके बेअदब बन जाएंगे या उनके बेअदब बन जाएंगे, या सहाबा की बारगाह के बेअदब और गुस्ताख बन जाएंगे, या आले नबी के बारे में आंखें दिखाने शुरू कर देंगे, या फिर नबी पाक का मिलाद देकर तबीयत के ऊपर बोझ पड़ने लग जाएगा। नबी के नाम को कोई चूम रहा है, तबीयत आपकी गर्म होने लग जाएगी। चूमेगा वो, तकलीफ आपको होगी। मिलाद वो मनाएगा, तकलीफ आपको होगी। या रसूल अल्लाह का नारा वो लगाएगा, तकलीफ आपको होगी। सुन्नी बन के रहो। या रसूल अल्लाह सुनकर भी थर जाओगे, मिलाद सुनकर भी थर जाओगे, दुरूद सुनकर भी थर जाओगे, और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जन्नत की सीढ़ियां चढ़ जाओगे। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, तकरीर खत्म, गुफ्तगू खत्म। अब अगर किसी ने हमारे सच्चे सुच्चे अकीदा अहले सुन्नत के ऊपर कोई सवाल करना है तो फकीर हाजिर है। सवाल करके आप अपने दिल की तसल्ली करा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वाला पंखा बंद करवा लें, ये शोर रिकॉर्ड हो रहा होगा। जी जी हुजूर वाला क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मेरा 4 सवाल हैं, इजाज़त हो तो। 4000 के नाम के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर सुनी हूँ माशाल्लाह। और जो एक पहला जो सवाल है थोड़ा सा ज़्यादा है, माजरत के साथ मैं मुख्तसर करके अर्ज़ करना चाहूँगा, ताकि मेरी जो न्यू जनरेशन है, नौजवान लोग हैं, अहबाब हैं, इनके जहन में भी हो सकता है ये सवाल हो, मगर करना ना चाह रहे हो। पहला सवाल हुजूर अर्ज़ ये है कि मौजूदा सूरत हाल जो है मुल्क की, पाकिस्तान या बैन अल-अक़वामी, उसमें 2 मुल्कों की जंग चल रही है, ईरान और अमेरिका की, और तीसरा इसराइल है। ठीक है, अब हम ईरान का साथ देंगे, अमेरिका का तो दे नहीं सकते। इसमें अल्लामा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, आपने एक बयान फरमाया था कि आप अगर शिया का साथ नहीं देते फिर नेतन्याहू का दे दें, वो सुन्नी है। अब इसमें हमारी रहनुमाई फरमाएं कि आया कि हम ईरान वालों का साथ दें। एक तरफ हम कहते हैं वो राफजी हैं, अहले तशी और राफजी की डेफिनेशन भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। एक ही बीमारी है, समझे। सही। ये सवाल है कि ईरान की और इसराइल और अमेरिका की जंग हुई है, तो हमारे कई मौलाना साहिबान जो हैं वो ईरानियों के लिए दुआ कर रहे हैं, शहीद कह रहे हैं, बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। वैसे वो ईरानी जो हैं उन्होंने तो वीडियो में बयान दिया है कि हमने शाम के अंदर जो सुन्नियों को, लाखों सुन्नियों को कत्ल किया, हमें उसके ऊपर कोई शर्म नहीं, हमें तो उस पर फख्र है। तो सुन्नियाँ तू भी थोड़ी सी गैरत कर यार, हैं वो साहबा के गुलामों को कत्ल करके फख्र कर रहे हैं, तू उनके मरने पर बख्शिश की दुआएं करता है। रजा साकिब साहब से भी मैं कहूँगा किबला कुरान की आयत है, गौर कर लें, 12वां पारा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह हूद है और आयत नंबर 113 है, सुना दूं? सुभान अल्लाह।
جو مسلمانوں کو قتل کرے وہ ظالم ہے کہ نہیں؟ جی ایران میں ایرانیوں نے ایران کے اندر سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، شام کے اندر سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا اور لاکھوں سنیوں کو ذلیل کر کر کے مارا ان ایرانی شیعوں نے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ظالم ہوئے کہ نہ؟ 17 رمضان کو سنی حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات پر ان کا ذکر خیر کر رہے تھے اور ایرانیوں نے ایک تصویر بنائی، اس پر لکھا عائشہ فی النار، کہ عائشہ جہنم واصل ہوگی، اس کے اوپر پیٹرول چھڑکا، لانتیں ڈالیں، اس کو آگ لگائی، وہاں پر جشن منایا اور نعرے لگائے عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، عائشہ فی النار۔ چھوٹے چھوٹے گلر، ان کے آگے منہ کر کے مائک ایک رافضی پوچھتا ہے کہ آپ خوش ہیں؟ کہتے میں خوش ہوں، کیوں؟ کہتے عائشہ فی النار، عائشہ جہنم میں چلی گئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر جو صحابہ کو جہنمی کہیں، ام المومنین حضرت عائشہ جن کو محبوبہ محبوب خدا کہا جاتا ہے، مومنوں کی ماں ہیں، جن کی عظمت کے دفاع میں رب نے سورہ نور میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس مومنوں کی محترم ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ کا نام لے کر لعنت کرنا، جہنمی کہنا، کافرہ کہنا، منافقہ کہنا، وہ ظالم ہے کہ نہیں؟ تو رضا ثاقب صاحب ظالموں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں سنایا، سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 113۔ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو، ظالموں کی سائیڈ، ظالموں کی طرف مائل، ان کی طرف مت جھکو۔ جھکیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتمسکم النار، کہ تمہیں آگ چھوئے گی، کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ ظالم کا انجام تو ہوگا نا، ظالم کی رعایت کرنے والا، ظالم کی طرف مائل ہونے والا۔ اللہ فرماتا ہے فتمسکم النار، تینوں میں جہنم میں تم مانگا۔ یہ مفہومی ترجمہ ہے۔ ظالم کی سائیڈ لینے والا، حمایت کرنے والا کہاں جائے گا؟ قرآن ہے فتمسکم النار، تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بزرگ اعظم، وہ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ظالم مار جائے تو کہتے ہیں جی اللہ اس کی بخشش فرما۔ تو میں کہوں گا ہمارے اعظم بزرگ صاحب، آپ بھی قرآن سن لیں مجھ سے، آپ اعظم ہیں، ہم ادنا ہیں۔ آپ اعظم، ہم، آپ کا ادب ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم نام بھی نہیں لے رہے کہ عوام غلط نہ بول دے کچھ۔ آپ اعظم، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، آپ اعظم ہیں، ہم ادنا ہیں۔ بس اتنا جسارت کرنے کی جرت اس لیے ہوگی کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہو تو ہد ہد بول سکتا ہے۔ میں ہد ہد سے چھوٹا نہیں، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑے نہیں۔ اتنے بڑے کی بارگاہ میں اتنا چھوٹا بول سکتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں ہم بھی تو جسارت کر سکتے ہیں نا۔ توجہ ہے؟ رافضی مرا، ہمارے اعظم بزرگ نے اس کے لیے دعا کی، بخشش کی دعا کی، اور تقی عثمانی کے پوتے کی دستار بندی کی، آمین کی محفل تھی۔ ہمارے اعظم بزرگ نے کہا کہ اللہ اس کو اس کے بزرگوں کے ورع و تقوی کا امین بنائے۔ کس کا؟ ورع، بابا جی نے لفظ بھی رٹے ہوئے، ورع و تقوی۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ہیں ورع و تقوی والے ہیں، ان کا تقوی میں نے سنا دیا۔ جو اللہ کے بارے میں اتنا بڑا منہ کھولے بیٹھے ہیں وہ تقوی والے ہوں گے، جن کو رب کا حیا نہیں، رسول اللہ کا حیا نہیں۔ تو ہمارے اعظم بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ان کے بزرگوں کے ورع و تقوی کا امین بنائے۔ تو بد مذہبوں، بد عقیدہ لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے، صرف ہدایت کی دعا کرتے ہیں اگر زندہ ہو،
مر کھپ جائے تو بخشش کی دعا جائز, نبی پاک دعا مانگے تو جائز نہیں, تو میں کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جی دو مقام سے قرآن سنیں. اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, نہ نبی کے لیے جائز ہے, ما کان للنبی, نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ مومنوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بے ایمان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ مرنے والا بے ایمان تمہارا عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز. اپنا مر جائے ہو بے ایمان, بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے, تو جو غیر مرے ہو بے ایمان اس کے لیے بخشش کی دعا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ مقام اب 11ویں پارے میں ہے. اللہ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا, 10واں پارہ سورہ توبہ. پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. آج کے بعد نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے, نہ کسی منافق کی قبر پر جانا ہے. کس کی قبر پر نہیں جانا؟ تو جانا کس کی قبر پر ہے؟ مومنوں کی قبروں پر. رولا حل ہو گیا, کہتے جی نہیں جانا چاہیے قبراں تے. بالکل جی, تہاڈیاں دی قبراں تے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ منافقوں کی قبر پر جانے سے اللہ نے منع کر دیا. میں رمضان شریف میں نا ادھر سدرن بائی پاس کے پاس نا اعتکاف کی محفل تھی اعتکاف میں, تو میں وہاں بیان کر رہا تھا. سوال و جواب کی باری آئی نا, تو وہاں ایک سوال ہوا جی کئی لوگ کہتے ہیں جی کلخانی نہیں کرنی چاہیے, جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ان کا واقعی ان کے لیے جنازے کے بعد دعا اللہ کی قسم نہیں مانگنی چاہیے. وہ مر جائے تو واقعی تیجا چوتھا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو رحمتیں ہیں سنیوں کے لیے, بخشش کے بہانے ہیں سنیوں کے لیے, سمجھ آ گئی نا. تو جو اچھلے نا جنازے کے بعد دعا نہیں, اس نے کہا بالکل اللہ کی قسم ہے تو اس لائق ہی نہیں, تیرے جنازے کے بعد دعا بالکل نہیں. ہم منع کریں گے لوگوں کو نہ مانو, بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جنازے سے بھی روک دیں گے. آپ اجازت تو دیں. تو اللہ فرماتا ہے بے ایمان کا جنازہ, تو جنازہ دعا ہے کہ نہیں. اسی طرح فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. فرمایا محبوب آپ منافقوں کے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے برابر ہے. اگر آپ ان کے لیے ان تستغفر لهم 70 مرہ, ایک بار کیا محبوب آپ ہاتھ اٹھا کر 70 بار بھی منافقوں کے لیے دعا مانگے نا, فلن یغفر اللہ لهم, اللہ کبھی بھی ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. تو منافق کے لیے دعا مانگنا جائز ہے, بدعقیدہ کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. ایک سوال جواب تھوڑا لمبا ہو گیا آپ کے سوال سے بھی. جی آگے. دوسرا سوال یہ عرض ہے آپ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے, عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں, وہاں کے امام کعبہ جو ہیں وہ فقہ حنبلی کے پیروکار ہیں, اور ہم فقہ حنفی والے جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم یہاں نہیں پڑھتے, وہ بھابی یا دیوبندی یا پیچھے نہیں پڑھنا, اتنے جا کے ایسی نیتی کھلوتے ہونے با امر مجبوری کہہ لئیے یا رعایت ہے اس میں, رہنمائی فرمائیں. پہلے نمبر پہ وہ وہابی دیوبندی نہیں ہے, یہ ہم نقصان کر رہے ہیں اپنا ہی یہ کہہ کر. وہ وہابی دیوبندی نہیں ہے. ہمارے استاد محترم علامہ سید احمد اسد رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی شریف کے امام سے پوچھا ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں کیا خیال ہے. اس نے کہا کان کافرن او فاسقن, یا کافر ہے یا فاسق ہے, یہ جواب دیا. تو جو امام ہے نا موجودہ, ان کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیوبندی وہابی ہیں, اس لیے کہ وہ عربی ہیں, یہ اجمی ہیں. انہوں نے جو بھی گند مارا ہے کتابوں میں وہ اردو ہے, وہ عربی ہیں, ان کو تو اردو آتی نہیں, تو ان کی عبارتیں ان کے کھاتے میں ہم کیسے ڈال سکتے. جب اعلیٰ حضرت کے دور میں عرب کے علماء اس وقت کے جو تھے, تو اعلیٰ حضرت نے ان کے سامنے عبارتیں رکھی تو انہوں نے کافر کہا کہ نہیں کہا. تو ہم کہتے ہیں ان کے سامنے عبارتیں نہیں رکھنے والا کوئی. ہمارے علماء چیخ چیخ کر اعلان کرتے ہیں جرت کے ساتھ کہ عرب کے جو وہاں کے علماء ہیں ان کے ساتھ ہمارا مناظرہ کرائیں. یہ امام کعبہ کو یا مسجد نبوی کے امام کو اپنی مسجدوں میں بلا تو لیتے ہیں برکت کے لیے, لیکن کبھی ان کی سنیوں کے ساتھ ہاتھ جوڑی نہیں کرواتے.
मुनादरा नहीं करवाते, क्यों? पोल इनके खुल जाएंगे। समझ आ गई ना? अपनी मालूमात में इजाफा करें। सन 1986 में हजरत अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। वहां की जो सऊदीया का जो दफ्तर था ना, एम्बेसी, उस वहां गए और वहां जाकर जो सऊदीया का बैठा हुआ था नुमाइंदा, उसको जाकर बाकायदा तहरीरी तौर पर मुनाजरे का चैलेंज किया। कहा कि हमारे ऊपर शिर्क का इल्जाम गलत है, हम मुशरिक नहीं है, हमसे सफाई ले लो, मुनाजरा कर लो। हम कहते हैं कि शाह फहद हमें बुला ले और हमें अपना मेहमान बनाकर अपनी मौजूदगी में खुद जज बन जाए। जो फैसला शाह फहद करे हमें मंजूर है, पर एक मर्तबा हमारे सामने बैठो सही, मुनाजरा करो सही। ये चैलेंज किया नूरानी साहब ने, नियाजी साहब ने। अच्छा, उधर से फैक्स आया, उस वक्त फैक्स वगैरह ये चीजें होती थी। फैक्स आया कि ठीक है मुनाजरा करेंगे, सदारत शाह फहद फरमाएंगे मुनाजरा होगा रियाज में। सुन्नी बरेलवी उलमा रियाज के अंदर सरकारी मेहमान बन के जाएंगे, हज करेंगे पहले, हज के बाद बाकायदा रियाज में मुनाजरा होगा, सदारत शाह फहद फरमाएंगे। ये फैक्स आया और साथ आया कि भी ना दो केड़े केड़े मौलवी आएंगे थोड़े। उन्होंने कहा कि नाम बताए, तो हमारे उलमा के नाम गए 9 उलमा के। हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, हजरत मौलाना गुलाम रसूल सईदी, हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ सियालवी, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अपना अब्दुल हकीम शरफ कादरी, हजरत मौलाना गुलाम रसूल रजवी, इमामुल मुनादरीन अल्लामा सईद अहमद असाद, हजरत सुल्तानुल मुनादरीन अल्लामा अब्दुल तवाब सिद्दीकी। इन उलमा के नाम गए और तय हो गया कि मुनाजरा होगा 1986 में। यहां के भाभियों को पता चला ना कि मुनाजरा होगा, उनका भी साडा तक कख नहीं रहना, ते बंदे भी तगड़े तगड़े जा रहे हैं। इनको स्पीड लगी, ये गए, जाकर इन्होंने उनकी मिन्नत तरले करके मुनाजरा मनसूख करवाया। वो 86 से लेकर हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सईद अहमद असद उस मुनाजरे में जिन्होंने शरीक होना था, 2022 में उस्ताद साहब इंतकाल फरमाया आपने, 23 के शुरू में जनवरी में। तो उस्ताद साहब तो आखिरी हयात तक फरमाते हैं 86 वाले शर्ता मुनाजरे दा सानू हले भी इंतजार है, हमें बुला लो। तो समझ आ गई ना? तो ये बस इतनी काफी, इस पर आगे फरमाए। मतलब कि वहां के जो उलमा है ना, वो या तो हमारे बारे में गलत फहमी का शिकार है, हम उनको काफिर मुर्तद नहीं कहते जो मक्का और मदीने के इमाम हैं। क्यों? इबारतें हैं उर्दू में, वो हैं अरबी। इनकी गलतियां हम उनके खाते में कैसे डालें बगैर दलील के? हाँ, फिकी इख्तलाफ की बिना पर हम नमाज ना पढ़े तो और बात है। हमारे हनफी मजहब में इमामत के लिए दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी होना शर्त है। दाढ़ी कम करवाता हो तो उसके पीछे नमाज जायज है, वो तो नहीं रख के चढ़े पैर। बस इस तरह के मसाइल है, इसलिए हम परहेज करते हैं। समझ आ गई ना? हुजूर तीसरा, हाँ जी, ये भी हो। जी जी, तीसरा सवाल हुजूर अर्ज ये है कि हमारे सियासता में बड़ी मोतबर किताब है निसाई शरीफ, तो इमाम निसाई रहमहुल्लाह ताला को शहीद करने की वजह क्या थी? मशहूर तो ये है कि उन्होंने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब लिखे, उनका एहतमाम किया। तो वो लोग जिनको अहले बैत पाक से बुग़्ज़ है, तकलीफ़ है, उन्होंने आपको शहीद कर दिया। इस तरह की बात मशहूर है। और हुजूर चौथा किबला अमीर अहले सुन्नत के बारे में लोग एक आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो, मैंने आज भी कल थोड़ा सा वजाहत से सुना कि वो असल में कहते हैं बाबा जी की घोड़ी, बाबा साहब की घोड़ी, दम है कोई सर का। तो शायद मैं क्लिप है मेरे पास, मैं अगर चला दूँ तो वो उसमें आप शायद आपने सुना हो या ना भी सुना हो, तो उसमें वो फरमाते हैं कि बाबा जी की घोड़ी एक दम है, सर का दम, ये करें तो सर दर्द ठीक हो जाता है।
تو وہ اصل میں انہوں نے جو ہے لچے لفنگے انہوں نے وہ بابا صاحب کی بجائے داتا صاحب کہنا شروع کر دیا. داتا صاحب کی گھوڑی ہے. وہ پس پردہ داتا صاحب کی شان میں نا بے ادبیاں گستاخیاں سوشل میڈیا پہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ بس اتنا سوچ لو جنہوں نے خدا دا حیا نہیں داتا صاحب دا حیا کیویں ہوئے گا. جڑے خدا دے وفادار نہیں, جو رسول اللہ کے وفادار نہیں, امیر علیہ سنت کا یا داتا صاحب کا ادب تو ہم بعد میں کرائے نا, پہلے خدا کے تو ادب کرنے والے بن جائے نا. یہ تو خدا کی بارگاہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں. اور حضور اس طرح شریعت سے تھوڑا سا ہٹ کے دم تعویذ وغیرہ, کیونکہ الحمدللہ ہمارے علماء شریعت کہتے سے ہیں ہٹ کر کا مطلب یہ کہ شریعت کے خلاف وہ دم جو شریعت کے خلاف ہو وہ ناجائز ہے. اس دم کا شریعت کے خلاف ہونا ثابت کر دیں, ہم کہہ دیں گے کہ غلط ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح ہو شریعت کے خلاف ایسے دم جن سے تجربہ ہو کہ شفا آرام مل جاتا ہے اور وہ شریعت سے ٹکراتے نہ ہوں تو بلا شبہ جائز ہے. یہی فتویٰ وہابیوں کا ہے, یہی فتویٰ سنیوں کا ہے. جی آمین. جی بسم اللہ جی. کوئی اور سوال کرنا ہو کسی نے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے الحمدللہ کہ ہم جہاں سے بھی درود پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی فرشتے لے کے جاتے ہیں, تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ہمارا جو ہے یہ مزید عقیدہ ہمارا مضبوط. سوال یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود درود و سلام سماعت فرماتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی حدیثوں میں تو آیا کہ فرشتے پیش کرتے ہیں. یہی نا سوال؟ میں آیا ہوں تقریر کے لیے, میں وہاں سے چل کے آ سکتا تھا کہ نہیں, لیکن دوستوں نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس کا مطلب کہ میں آ نہیں سکتا تھا. انہوں نے مجھ سے پیار کیا, مجھ سے محبت کی, میرے محبت میں پروٹوکول انہوں نے کر لیے. تو ایک ہے میرے پروٹوکول, میں کی, میں نکما, میں نکارا, میں گناہوں کا پلندہ, میری کیا اوقات ہے, وہی امام الانبیاء ہے. جب میرے جیسا نکما نکارا کھچ آئے تو اس کے لیے لوگ پروٹوکول کا اہتمام کر لیتے ہیں. تو جو رب کا محبوب ہے ان کی بارگاہ کے پروٹوکول نہیں ہونی چاہیے. یہ فرشتوں کا پیش کرنا یہ نبی پاک کی بارگاہ کا پروٹوکول ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک سن نہیں سکتے تو پھر پکا رہنا اللہ کی بارگاہ میں بھی تو فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں نا, اللہ کو نہیں پتا؟ درود فرشتے پیش کریں تو کہتا ہے یہ نبی پاک کو پتہ نہیں, اس لیے تو فرشتے پیش کرتے ہیں. تو فرشتے تو وہاں بھی اعمال پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, وہاں کیا کہے گا, وہاں بھی علم نہیں. اتنا بتائیں فرشتے کی پاور عظمت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک اللہ نے فرشتہ پیدا فرما دیا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے. ڈیوٹی تب شروع کی جب ہم اپنی قبر میں تشریف لے جائیں گے. فرمایا اللہ نے اس فرشتے کو ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرما دی ہے. ہماری قبر پر کھڑا ہوگا جب کوئی میرا امتی میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا, فرشتہ باقی آوازیں چھوڑ دے گا, درود و سلام کی آواز لے کر ہماری بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا امتی فلاں ہے, فلاں کا بیٹا ہے, اس نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے, آقا قبول فرمائیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام, ابو داود فرمایا جو ہماری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے میں جواب میں اس کے لیے سلامتی کی دعا ارشاد فرماتا ہوں. نبی پاک کے قدموں میں کھڑا فرشتہ اس کی سماعت کا یہ عالم ہے. میں نے ملتان سے درود پڑھا, وہ مدینے میں کھڑا ہو کر سن رہا ہے. آپ جا کر کینیڈا میں درود پڑھے, وہ مدینے میں کھڑا ہو سن رہا ہے. جب فرشتے کی طاقت اور سماعت کا یہ عالم ہے, یہ تو در مصطفیٰ کا درباری ہے. جہاں کے درباریوں کی یہ شان ہے اس لجپال کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
ایک اور مثال سے سمجھیں، پہلے دور میں بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے تخت پر، آس پاس وزیر درباری بیٹھے ہوتے تھے، خط آتا کہیں سے، بادشاہ کہتا جی خط کھولو پڑھ کر سناؤ، وہ کیا کرتے؟ خط کھولتے، بادشاہ کو پڑھ کر سناتے۔ اب کاتب کو بادشاہ حکم دیتا ہماری جانب سے جواب لکھو، بادشاہ لکھواتا، کاتب لکھتا، کوئی بدھو بولے بادشاہ نو نہ پڑھنا آندا نہ لکھنا آندا، ویکھیا نہیں درباریاں تے لکھوایا، بنیا بادشاہ بیٹھا ہے، نہ پڑھ سکتا نہ لکھ سکتا، کہیں گے پاگل، بیوقوف، بیوقوفی نہ کر، بادشاہ ہے عام بندہ نہیں، اس کے دربار کے پروٹوکول کا تقاضا یہ کہ خادم پڑھ کر سنائے، خادم اس سے سن کر لکھ کر جواب بھی آگے بھیج دے۔ جب یہ دربار عام دربار ہے بادشاہ کا، وہاں کے یہ پروٹوکول ہے، وہ تو نبیوں کے امام کا دربار ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے جی؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، اس لیے اہل محبت کا عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں سنتے، مجھے لگتا ہے وہ اہل محبت ہے ہی نہیں۔ جی بسم اللہ، اور کوئی سوال ہے جی؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا سوال یہ عرض ہے آپ سے کہ ہم میلاد مناتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، جی تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ صحابہ کرام سے تو ثابت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم 12 ربیع الاول، ایک منٹ بس، پہلے ایک سوال پھر جواب۔ صحابہ سے ملا ثابت نہیں، ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ منانا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے؟ اس سے ہم پوچھ رہے ہیں۔ تمہاری بات مانی کہ صحابہ سے ثابت نہیں، لیکن ہم منا رہے ہیں، ہمیں حکم فرماؤ منائیں یا چھوڑ دیں؟ وہ کہے گا جی چھڑ دیو، کیوں؟ صحابہ سے ثابت نہیں۔ پھر رائمنڈ کا اجتماع تو صحابہ سے ثابت ہوگا نا۔ یہ جو رنا چھڑ کے 4 مہینے کی نیت کرو، سال کا دورے پہ جاؤ نیت کرو، یہ تو صحابہ سے ثابت ہوگا نا۔ پھر شرما کر کہیں گے نہیں صحابہ سے ثابت نہیں ہے، پھر چھڑو نا، پہلے اپنی بدعتیں تو ختم کر لو، پھر ہماری طرف آ جانا۔ رہی بات یہ کہ صحابہ سے ثابت نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو صحابہ، آمنہ کے لال نے تو خود اپنا میلاد آپ منایا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ روزہ کس خوشی میں؟ فرمایا یوم فیہ ولدت، فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر والے دن ہمارا میلاد شریف ہوا تھا۔ جی اور کوئی سوال ہے جی؟ جی عرض اور یہ عرض ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم 12 ربیع الاول خصوصی طور پہ جلوس بھی نکالتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، مطلب 12 ربیع الاول کو بہت زیادہ ہم ترجیح دیتے ہیں نا۔ جی جی، تو یہ حضرات کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں پھر اگر آپ خوشی مناتے ہو تو وہ ان کا وصال بھی تو ہوا ہے، وصال ہے تو کیا کرنا 12 ربیع چاہیے؟ الاول کو۔ اب ہمیں اگر علم نہیں ہے کہ 12 ربیع نمبر الاول کو ہوا یا ایک، نہیں۔ میں بخاری کی روشنی میں قرآن ہاتھ میں لے کر چیلنج کرتا ہوں، حضور کا وصال 12 کو نہیں 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 نہیں، 12 کو وصال نہیں۔ خود مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر و طیب کے اندر لکھا، کہتے اگر 12 کو یوم وفات مان لیا جائے تو حساب غلط ہوتا ہے۔ میں کہا جی پھر جان دو غصے نو، حساب نہ غلط کرو نا، کیوں کہتے ہو 12 کو وصال ہوا ہے؟ جی نشر و طیب کے اندر ہے، 12 کو وصال نہیں، پہلے یہ تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، بالفرض مان لیا 12 کو وصال ہے، ہمیں حکم فرماؤ ہم کیا کریں؟ کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو نا، تم ہمیں کہتے ہو جی میلاد نہ مناؤ، چلو نہیں مناتے، اب 12 کو کیا کریں؟ وفات منائیں، پھر عرس منانا ثابت ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ دوسرا، وفات کس حیثیت سے منائیں؟ ہم غم کریں کہ حضور فوت ہوئے تھے اس دن، غم کریں؟ تو شریعت میں غم تو 3 دن ہے، تمہاری کون سی شریعت ہے جو ابھی غم چل رہا ہے؟
غم کتنے دن ہے؟ 3 دن. اچھا غم 3 دن، خوشی جب یاد آ جائے کر لو. سال کے بعد یاد آ گیا تو خوشی کر لو، مہینے بعد یاد آ گیا تو خوشی کر لو. جب آپ کا پروگرام بن جائے، موڈ بن جائے خوشی کرنے کے لیے، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں کریں. بس اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملی، جب موقع ملے خوشیاں کرو، جشن مناؤ. جی ادھر سے کوئی سوال ہے؟ جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب ایک ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت منصور حلاج، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا ان الحق، میں حق پر ہوں، یا حق ہوں یا میں اللہ ہوں، تو سولی پر لٹکا دیے گئے. ان کو ایسا کیا نظر آیا تھا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور عوام کو سمجھ نہیں آئی ان کی. اور اہل سنت جماعت ان کو کہتے ہیں نہیں مناسب کرنی. چھوڑ دیں اس بحث کو، وہ اللہ کے پیاروں کے معاملے. خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب. میں غلط پڑھ گیا ہے نا. جی بسم اللہ. کوئی اور سوال؟ سلام پڑھے جی. یار ایک بندے نے نا مجھے فون کر کے ٹائم مانگا تھا کہ میں آواں گا سوال کرنا. وہ بندہ کتنے دا؟ جی کوئی فالوور تھا. تہاڈا مرزا نہیں کدی آیا تو تساں کی آنا ہے. بسم اللہ تو آ جائے جی. فقیر حاضر ہے، سنیوں کے عقیدے کی دکان سجی ہے، سودا لے لو، نہیں تو تم دکان سجاؤ، گاہک میں بنتا ہوں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک معصومانہ سا سوال ہے. سوال بھی معصوم ہوتا ہے. عرض یہ ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ جو نوری فرشتہ ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، جو کل اس عالم سے جانے والی آوازیں بے شک وہ پشتو میں ہیں، چائنیز میں ہیں یا کسی بھی زبان میں ہیں، اگر اس کی سماعت اور سمجھنے کا عالم یہ ہے تو دربار رسالت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کوئی ایک احوال جو یہاں سے اور وہاں تک کی نمائندگی کر دے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہ صحافتہ کی حدیث ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی ایک آواز آئی تھی. آقا ہم نے نہیں سنی. فرمایا وہ آسمان ہے نا، آسمان تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں نا، دروازے کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں. فرمایا انی اسمع اتیت السماء، میں یہاں بیٹھے بیٹھے آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آواز بھی سن رہا ہوں. آیا ہے اور دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان، دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پیلا. آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے. حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ زمین پر نا مکہ شریف میں سوئے ہوئے تھے. معراج کی رات کی بات ہے. تو انہوں نے پاسا پرتا سائیڈ چینج کی تو ساتھ کھانسی آئی. یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے پوچھا تھا عمر کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے جا رہے ہو، تلوار ہاتھ میں. کیا نام تھا بلا؟ نام یاد ہے کسی کو؟ حضرت نعیم نحام. نحام ان کو کہا جاتا ہے کھانسنے والا.
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعیم ہم معراج کی رات جنت میں تھے، تم زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تم نے سائیڈ کی چینج تو کھانسی آئی، ہم نے تمہاری کھانسی کی آواز جنت میں سن لی تھی۔ آیا اچھا مدینہ یہاں سے ہے 3000 میل دور اور جنت کہاں ہے بھلا جنت؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، 7 آسمانوں سے پار سدرا ہے، سدرا کے پار اللہ نے جنت بنائی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام 7 آسمانوں سے پار جنت میں جا کر زمین پر اپنے غلام کی کھانسی کی آواز کو سماعت فرما سکتے ہیں، جو آقا اربوں خربوں میل دور سے کھانسی کی آواز سن سکتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہے وہی لجپال آقا ان غلاموں کا درود و سلام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے ایک استاد ہیں جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت ہے وہ حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، حضرت ابوبکر کو کیوں ملی؟ میں انہیں سمجھا نہیں پایا کافی مرتبہ بتانے کے بعد بھی، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ مجھے یہ صحیح گائیڈ کر دیں، میں نے جیسے آگے گائیڈ کروں۔ جی جی، اسے کہیں کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے پہلے جانشین اور خلیفہ حضرت علی ہوں گے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے ایسا فرمایا تھا؟ اگر فرمایا ہے تو دلیل پیش کی جائے۔ ہم تو لجپال کے غلام ہیں نا، رولا ہے حضرت علی کی خلافت کا، ہم کہتے ہیں 4تھا نمبر ہے، وہ کہتے ہیں تو فیصلہ مولا علی سے کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مولا علی سے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جو شخص میں علی کو 4تھا خلیفہ نہیں بولے گا، 4تھا خلیفہ نہیں مانے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو پھر مولا علی کے کون سے خلیفہ ہیں؟ کون سے؟ اگر مولا علی کی لعنت برداشت کر سکتا ہے کوئی تو وہ خلیفہ بلا فصل کہے، جس نے مولا علی سے جنت کا ٹکٹ لینا ہے وہ پھر مولا علی کو 4تھا خلیفہ کہے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ مولا علی نے خود فیصلہ کر دیا، فرمایا جو مجھے 4تھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی 4تھا خلیفہ نہ مانے اس پر لعنت ہے۔ تو کئی نہیں مانتے 4تھا، وہ پہلا مانتے، ہم کون سا مانتے ہیں؟ ہاں، لعنت ان کو مبارک ہو، مولا علی نے جنت کی ٹکٹیں بانٹنی ہیں جی۔ ان کی اپنی تفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں انشاءاللہ آپ اگر رابطہ فرمائیں گے میں آپ کو نا سکین بھیج دوں گا باقاعدہ پورا مولا علی کا ارشاد۔ جی جی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ریسرچ کر رہا تھا زمین ساکن رسالے کے اوپر، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خان نے فرمایا تھا، تو مجھے آج تک یہ رسالہ نہیں ملا ان کا، انہوں نے یہ فرمایا تھا نا کہ زمین ساکن ہے۔ جی جی، پورا رسالہ میں تحریر اس کے فرمایا۔ متعلق کافی ڈھونڈتا تھا فیضان مدینہ میں بھی اور باقی مدارس میں بھی، مگر یہ مجھے ملا نہیں۔ آپ رسالے کی بجائے قرآن لے لیں۔ ہاں جی، 22واں پارہ رب فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ زمینوں اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے۔ چیز کس لیے تھامی جاتی ہے؟ اس مائک کو اس نے تھاما ہوا ہے تاکہ یہ ان تزولا، کہ وہ ہلے نہ، حرکت نہ کریں۔ اللہ زمین اور آسمانوں کو، کئی سائنسدان آج آ کر کہتے ہیں کہ زمین بھاگتی پھر رہی ہے، سورج کھڑا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے والشمس تجری، سورج چلتا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے دائرے میں، اپنے مدار میں
چلتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو زمین کیا ہے؟ ساکن ہے. اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں قرآن میں قرار دیا کہ پہاڑ کیا زمین کی. ذرا سوچیں میخ کس لیے ہوتی ہے؟ چیز ہلے نا. زمین ہے پانی کے اوپر، تو پانی کے اوپر زمین ہلتی تھی، اللہ نے میخیں ٹھوک دی پہاڑوں کی تاکہ حرکت. بھائی زمین حرکت نہیں کرتی، قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کا ہمارا اسٹوڈنٹ سائنس کے پیچھے لگ کے قرآن کو چھوڑ رہا ہے. حاجی عمران اتاری صاحب نے ایک بیان میں فرمایا کہ زمین ساکن ہے، تو کئی لوگ وہ کلپ کو لے کر مذاق اڑا رہے تھے کہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا. مولوی صاحب نے وہی کہا ہے جو اللہ کے قرآن نے کہا ہے. تو وہ کہتا ہے جو سائنسدان نے سمجھا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے لیے کیا بنایا ہے؟ میخیں بنایا. میخ لگائی جاتی ہے تاکہ چیز ایک جگہ ساکن ہو جائے. سمجھ آ گئی جی؟ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب ہے نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان. فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ رسالہ موجود ہے. اس کے علاوہ الگ سے بھی چھپا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ایک نہیں 3 رسالے لکھے ہیں. خود سائنسدانوں کی کتابوں کے حوالہ جات دے کر اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ زمین ایک تجربہ کر لیں. سائنس کہتی ہے کہ زمین یوں ہے نا جی، کیا کر رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں زمین کھڑی ہے، سورج گھوم رہا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ سورج کھڑا ہے، زمین. آپ ذرا سوچتے ہیں اگر زمین گھوم رہی ہے تو یہ دیکھیں نا، اس کے اوپر سورج کی جگہ ہم ہیلی کاپٹر کھڑا کر دیتے ہیں، وہ ساکن ہو کر پرواز کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہیلی کاپٹر ایک جگہ ٹھہر کر پرواز کر سکتا ہے کہ نہیں؟ 10 گھنٹے نہیں، پورے 24 گھنٹے، کیا پورا ایک مہینہ ہیلی کاپٹر کو ایک جگہ فضا میں معلق کر کے ساکن کر کے اس کو چلا دیں. اگر زمین بھاگتی ہے، اگر ہیلی کاپٹر کو کھڑا کیا تھا ملتان کی زمین کے اوپر، تو گھنٹے بعد اس کے نیچے تو لودرا آ جانا چاہیے، کیونکہ زمین صاحب تشریف لے کے جا رہی ہے. ہاں جی، تو میرے خیال ہے 10 12 15 گھنٹوں کے اندر تو یہاں برطانیہ آ جانا چاہیے. ہاں جی، تو کیا ضرورت ہے ویزا بار کے ادھر جانے کی؟ ہوا میں کوئی 10 12 گھنٹے لٹکے رہو، شاید امریکہ تھلے آ جائے. ڈنکی لان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. سمجھ آ گئی؟ کچھ عقل سے بھی سمجھا کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی آگے جی. ٹھیک ہو گیا جی، بسم اللہ. مرزا انجینئر کا ماننے والا کوئی بیٹھا ہے محبت والا تو فقیر حاضر ہے، کیونکہ مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ ہم آئیں گے. آتے نہیں ہیں، ویسے کہہ دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیوں، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے جو اچھا جو نسخہ ہے وہ ہے اپنے علماء اہل سنت کے دامن کو تھام لینا. کیا کرنا ہے جی؟ علماء اہل سنت کو، ہر کسی کو نہیں. مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا ہے وہ اسی موضوع پر بیان فرمایا ہے کہ ہر بندہ سچا نہیں ہوتا، کچھ نقال بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو جہاں شے اصلی ہوتی ہیں وہاں نقلی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو بیان فرمایا ہے، تو اس بیان سے ہم یہ سیکھیں کہ ہم سب نے علماء اہل سنت کے دامن کو تھامنا ہے. جب ہم علماء اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو انشاءاللہ یہ علماء ہمیں مدینے پہنچا دیں گے. تو پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے علامہ مفتی محمد صدام حسین قادری صاحب، آپ کا یوٹیوب پر چینل ہے اسی نام سے، علامہ صدام حسین قادری کے نام سے. آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ جاتے ہی اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور اس کی جو بھی آپ دیکھیں گے کہ جو فتنہ زمانے کے اندر عروج پاتا ہے، جو ایک مسائل جو آئے دن نئے نئے آتے ہیں، تو ہمارے مفتی صاحب ڈیلی بیسس
دیتے ہیں. تو آپ سب کو یہ دعوت صدام حسین قادری صاحب کے پیج کو لائک کریں, فالو کریں, اس کی دعوت کو عام کریں تاکہ آپ کا جو پیغام ہے, جو آپ کی سوچ ہے, جو علماء اہل سنت کی سوچ ہے, یہ ہماری عوام تک پہنچے اور ہماری جو عوام ہے یہ گمراہی سے بچ جائے. اللہ پاک ہم سب کو علماء اہل سنت کی پیروی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام, مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام, شمع بز میں کو سلام, شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام, جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاچ, سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند, اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام, مصطفیٰ جانے کو سلام, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, جانے احمد کی راحت پیلا کو سلام, مصطفیٰ جانے کو سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوق پیلا کو سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہو رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہو رضا, مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.